احمد اور پراسرار غار احمد نے اب نقشے کے راستے پر چلنے کا پکا ارادہ کر لیا تھا۔ نقشے کی لکیریں گاؤں کے کنارے ایک گھنے جنگل کی طرف جاتی تھیں، جہاں کوئی بھی اکیلا جانے کی ہمت نہیں کرتا تھا۔ گاؤں کے لوگ عجیب آوازوں اور رات کے وقت دکھائی دینے والی روشنیوں کی کہانیاں سناتے تھے، لیکن احمد کی جستجو نے اس کے خوف پر قابو پا لیا۔ اس شام احمد نے اپنا بیگ تیار کیا، جس میں کھانے کا سامان، پانی، ایک ٹارچ اور وہ سنہری چابی رکھی، اور اپنی نئی مہم جوئی کے لیے نکل پڑا۔ جیسے جیسے جنگل گہرا ہوتا گیا، اس نے نقشے کی مدھم لکیروں کا پیچھا کیا اور آخرکار ایک بڑے اور پراسرار غار کے دہانے پر پہنچ گیا، جو موٹی بیلوں کے پیچھے چھپا ہوا تھا۔ غار کے داخلی راستے پر ستاروں اور چاند کی شکلیں بنی ہوئی تھیں، جو سنہری چابی کے نقشوں سے ملتی جلتی تھیں۔ احمد ایک لمحے کے لیے رکا، لیکن پھر ہمت کر کے اندر چلا گیا۔ غار سرد اور نم تھا، اور پانی کے ٹپکنے کی آواز گونج رہی تھی۔ جیسے جیسے وہ اندر گیا، سنہری چابی تیزی سے چمکنے لگی اور اس کے راستے کو روشن کرنے لگی۔ اچانک احمد نے دیواروں پر عجیب علامتیں دیکھیں، جو اسے پرانی مسجد کی کتاب کی یاد دلاتی تھیں۔ چابی اسے غار کے گہرائی میں ایک بڑے پتھر کے دروازے تک لے گئی۔ اس دروازے میں ایک قفل تھا جو سنہری چابی کے بالکل مطابق تھا۔ احمد نے گہری سانس لی اور چابی کو قفل میں لگایا۔ جیسے ہی دروازہ کھلا، ایک سنہری روشنی غار کو بھر گئی، اور احمد کی آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ اس کے سامنے ایک چھپا ہوا کمرہ تھا، جو قدیم نوادرات، چمکتے جواہرات اور پراسرار توماروں سے بھرا ہوا تھا۔ خزانوں کے درمیان احمد نے ایک چھوٹے سے ستون پر ایک اور نقشہ اور ایک نوٹ دیکھا، جس پر لکھا تھا، صرف پاک دل ہی حتمی راز کو کھول سکتے ہیں۔ احمد خوشی اور حیرت کے ملے جلے جذبات کے ساتھ سمجھ گیا کہ اس کا سفر ابھی ختم نہیں ہوا۔ چابی نے ایک راز کھولا تھا، لیکن ایسا لگتا تھا کہ یہ اسے ایک اور بڑی مہم کی طرف لے جا رہی ہے۔